सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आप सबके इल्म में है कि एक प्रोग्राम इससे पहले मैं कर चुका हूँ। जो साई लाहौर में रहते हैं, वहाँ से उनको जनाब कहा गया है कि ये जगह खाली कर दो। उनके जो भी घर थे, जो आर्जी से घर होते हैं उनके, वो भी तोड़ दिए गए। और वहाँ पे जो हालात देखे जा रहे थे बड़ी तकलीफ देते, और फिर वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे। अभी तक उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। मैंने सोचा आज आपको बताएँगे कि पाकिस्तान का एक शहर ऐसा भी है, जहाँ पे अरसा दराज से ईसाई वहाँ पे रह रहे हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये जनाब चिनाब नगर है, रबुआ, चिन्योट के पास है। और क्रिसमस यहाँ मनाई जाती है बाकायदा तौर पे। अब आजकल क्योंकि क्रिसमस है और अपने घरों पे वो चरागा भी करते हैं और अच्छे तरीके के साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ठीक है, जो खिदमत वो लोगों की करते हैं, वो आप सबके इल्म में है। ये जो लाहौर वाला केस है, उसमें भी उन्होंने बताया कि हमारे जो लोग हैं, वो सरकारी मुलाज़िम हैं और झाड़ू देते हैं सड़कों पे, सड़कों की सफाई करते हैं। अगर ये लोग ना हों, तो कितना बड़ा मसला बन जाए, कितना बड़ा इशू बने। पहले ही वहाँ पे सफाई-सुथराई के जो हालात हैं, आप सबके इल्म में है। और इनके साथ ये सलूक जो है, मुनासिब नहीं है। कल उनको कोई जगह दिखाई गई और वो जगह ऐसी वीरान थी कि वो मैंने सोशल मीडिया पे जैसे ही देखी तो मुझे भी दुःख हो रहा था। जब तक आप उनको कोई अच्छी जगह नहीं देते, उस वक़्त तक नॉर्मल तो आपको उनके घर जो भी थे, वो गिराने नहीं चाहिए थे। अच्छा, ये जो चिनाब नगर की फिर मैंने रिपोर्ट पढ़ी, असल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं पे भी लोग रहते हैं और उनको आप देख भी रहे होते हैं कि वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, ये अक्सर लोग जो है, अब तो काफ़ी तरक्की कर चुके हैं उनमें। जो टाउन कमेटी होती है, वहाँ पे ये काम करते हैं और लोगों की खिदमत में लगे होते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें, यूरोप में तो इन चीज़ों को कोई ऐसी चीज़ अहमियत नहीं दी जाती, कोई भी काम है वो काम है। मगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तानी में या इस्लामी ममालिक में हाई लेवल, लो लेवल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अभी मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, यही चिनाब नगर की, तो वहाँ पे चरागा, वहाँ पे लोग अपनी क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या क्रिसमस की तैयारी की, अब तो शुरू ही होगी क्रिसमस। यहाँ भी आज, कल आधा दिन है, उसके बाद यहाँ भी दुकानें वगैरह बंद हो जाती हैं, फिर लोग जो है वो इस खुशी में शरीक हो जाते हैं। तो जो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो जगह है चिनाब नगर में दी हुई, ये अरसा दराज से यहीं पे ये लोग बैठे हुए, और मेरा नहीं ख्याल कभी इनको किसी ने डिस्टर्ब किया। इन्होंने अपने अच्छे घर भी बनाए हुए हैं, जो इनके हालात के मुताबिक उस तरह की रहाइश भी रखी हुई है। और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये शहर जो है चिनाब नगर, उसके सेंटर में इनको ये जगह मिली हुई है। ये नहीं कि किसी साइड पे किसी ने बाद में अपने अलहदा कोई घर ले लिया हो तो एक अलहदा इशू है। मगर जो बड़ी आबादी है ईसाइयों की, वो चिनाब नगर रबुआ के सेंटर में बैठी हुई है, और अरसा दराज से ये लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मगर इनको तंग नहीं किया जाता, इनकी गमी खुशी में शरीक होते हैं लोग वहाँ पे, इनका भी ख्याल रखते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़ी एक अहम ज़रूरी बात है कि ज़कात, ये नमाज़ें, ये सब कुछ जो है, इसके साथ-साथ हकूक़ुल अबाद बहुत ज़रूरी है। हकूक़ुल अबाद का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किसी का माल नहीं खाना, किसी को तंग नहीं करना, किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, और कोई आपकी वजह से कोई तकलीफ़ में ना आए। तो इसमें जनाब आपके लिए एक सबक है कि जहाँ भी ईसाई बरादरी रहती हैं, उनकी खुशी में, गमी में शरीक होना चाहिए, और ये बताना नहीं चाहिए कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया, इनको जनाब वहाँ से उठा दिया वो लाहौर से, और अब इनको कहा कि बाहर चले जाओ, इधर चले जाओ।
اور وہاں پہ جو چیزیں نظر آ رہی تھی، ایک دو ایسے صاحب ہیں وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی مدد کر رہے تھے، وہ بیچارے 7 قدم بڑھا کے چل رہے تھے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، پھر ان کے جو گھر خراب کر دیے گئے سردی میں وہ ان کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے مشکل سے یہ رات گزارتے، اور پھر انہوں نے اچھا کھانا ان کو پیش کیا، جتنی ان کی ہمت تھی وہ پوری ہمت کے ساتھ خدمت میں لگے ہوئے تھے، کوشش کریں کہ اگر ان کی تصویر ہمارے پاس ہوئی تو وہ بورڈ پہ لگا دیں گے۔ تو یہاں پہ جو ٹی وی چینل وہاں کے ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو لوکل ہے وہ اس پر خبر بھی دے رہے ہیں کہ چناب نگر جو ہے وہاں پہ جو عیسائی برادری ہے وہ کس طرح اپنی خوشیاں منا رہی ہے، کس طرح وہ وہاں پہ اپنے گھروں میں پارٹیاں کریں گے، کیا کیا ان کے پروگرام ہوں گے۔ تو کسی کا بھی تہوار ہو اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس وقت تک کسی کی بھی خوشی مکمل نہیں ہوتی جب اس کے جو آس پاس کے لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں وہ ان کی خوشیوں میں شریک نہ ہو، ان کے اچھے دنوں میں بھی اور برے دنوں میں بھی ان کا ساتھ نہ دے۔ تو سبق سیکھنا چاہیے مریم نواز کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ جو ظلم انہوں نے کیا وہاں پہ وہ مناسب نہیں تھا، اور اس ظلم کے نتیجے میں وہ بے گھر ہو گئے، اور الٹا ان کے جو بچے ہیں وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، پتہ نہیں وہ اسکول بھی جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، کیا حالات تھے ان کے، اور پھر کتنی محنت کے ساتھ یہ سب کچھ، چاہے وہ کچے گھر تھے یا جھگیاں تھی جو بھی تھی، بغیر پیسوں کی کوئی چیز نہیں ملتی وہاں۔ اور پھر جو سیاسی لوگ ہیں وہ سیاسی پتے یہ کھیلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل کو کسی جگہ پہ انہیں بٹھا دیا جائے، وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں تو وہ ڈیرے لگا ہی لیں گے، مگر اتنے دن گزرنے کے بعد بھی کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی، جو جگہ بھی ان کو دکھائی جاتی ہے اور کل کو وہاں سے بھی شاید اٹھا دیا جائے، سال 2 سال بعد کسی کو وہ جگہ پسند آ جائے گی اس سے بھی اٹھا دیا جائے۔ تو جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور جب تک آپ کسی کے درد کو، کسی کے تکلیف کو یہ آپ کو احساس نہیں ہوگا، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے احساس، اور جب تک احساس نہیں ہے اس وقت تک آپ جناب نہ تو چاہے وزیر اعلیٰ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، جو مرضی بن جائے، پولیس والے بن جائیں، لیکن نتائج کوئی نہیں نکلے۔ وہ بیچاری خواتین کہہ رہی تھی ہم نے مریم کو ووٹ بھی دیا، اور اس کے نتیجے میں میرا حال انہیں کے ووٹوں سے شاید وہ جیتی تو نہیں تھی، مگر چلے انہوں نے ووٹ تو دیا نا، جیتی تو پتہ ہی ہے سب کو کہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ ہی، کہاں سے اس کو جیتنے کے لیے یہ جاری کیا گیا کہ آپ بے فکر رہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ الیکشن جیت چکی ہیں۔ فارم 45 47 سب کو اس کہانی کا پتہ ہے، اور آتے غریبوں کے اوپر ظلم شروع کر دی، غربا کے مکان گرانے شروع کر دی، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے پیسے لے کے کہتے بیٹھے رہو کوئی پرابلم نہیں، اور جگہ بھی بیچ دیتے ہیں ان کو، یہاں پہ بیٹھ جو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ تو یہاں پہ جو بات میں نے کی حقوق بات کی، اس کا تعلق پاکستان میں ویسے بہت کم نظر آتا ہے، چند شہر ہے، جس طرح ایک شہر کا میں نے نام لیا، ہو سکتا ہے ایک آدھا اور ہو، مگر اگر دیکھے بڑی تعداد میں وہاں پہ اس چیز سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کے حقوق ہم مار رہے ہیں، کسی کے حق تلفی کر رہے ہیں، اس سے لوگ جو ہیں وہ بالکل نہ تو پریشان ہوتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں کہ کسی کا مال کھانے میں، کہتے ہیں جی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے پہ پھر بڑے مزے لیتے ہیں۔ طاقتور لوگ عرصہ دراز سے، یہ فضل الرحمان ہے یا دوسرے تیسرے کئی منسٹر ہیں جنہوں نے غیر قانونی طور پہ جگہ پہ قبضہ کیا ہوا، وہ نہیں یہ چھڑا سکتے، کیونکہ وہاں سے ان کے لیے فائدے کی خبر آتی ہے، مگر یہاں پہ ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں، ان بیچاروں سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو جہاں سے ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا پھر ان کے لیے یہ مصیبت بن جاتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔
تو میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ یہاں پہ ہم یورپ میں رہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں یا دوسرے بھی، اب نیوزی لینڈ ہے، انگلینڈ ہے، یہ جرمنی ہے، تو یہاں پہ عید ہوتی ہے، رمضان ہوتا ہے۔ اب یہ اسٹوروں میں رمضان کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، میں نے اس دن کسی اسٹور میں دیکھی تھی، جرمنی میں تھا میں۔ تو یہاں پہ یہ لوگ اتنا خیال رکھتے ہیں ہمارے مذہب کا، کیسی زبردست بات ہے۔ یہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، کرسمس ہو، عید ہو، کہ لوگ جو ہے وہ رمضان ہو کہ چیزیں خرید لیں، آسانی پیدا کر، یہ ہے حقوق العباد۔ اپنا منافع کم کر دیتے کہ عام آدمی جو ہے جس کی پہنچ میں یہ چیز نہیں، وہ بھی آسانی سے خرید سکے۔ اور پھر ہمارے دعوے ہے کہ مسلمان جو ہم ہیں، جو اسلام ہے وہ زبردست مذہب، تو زبردست ہے، مگر اس کو جو سمجھانے والے یا سمجھنے والے شاید وہ سمجھ نہیں پا رہے ابھی تک، 1400 سال گزر گئے، نہیں سمجھ پا رہے۔ تو آج اس لیے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے جا کے دیکھنا ہو کہ کس طرح پرامن طریقے کے ساتھ رسپیکٹ، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، تو وہ شہر آپ کو میں نے بتا دیا، وہاں دیکھ لیں۔ یہ کسی کی میں وکالت نہیں کر رہا، مگر کیونکہ یہ چینل ہم نے انسانیت کے لیے بنایا ہوا ہے کہ جہاں بھی خلاف ورزی ہوتی ہے پھر کسی اچھی جگہ کی مثال دینی پڑتی ہے، اور جب اچھی جگہ کوئی دیکھتے ہیں تو پھر لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، مجھے بھی کئی کچھ لکھنا شروع کرتے ہیں کامنٹس میں۔ تو آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔